حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین۔ لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو گے۔ بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے۔ ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں۔ یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کھوڑ پھٹکا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی۔ دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیبیوں، اپنے لیمو کاٹ دو۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے، لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں، ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے، سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے، لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا۔ یہاں تک کہ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون، وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا۔
हिजरत का जब मौका था मेरे आका का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर उसी रास्ते से गुजर रहे, रात का वक्त था, उम्मे माबद का घर आया। हज़रत अबू बकर ने कहा, आका ये बड़ी मेहमान नवाज औरत है, बहुत अच्छी ज़ियाफ़त करती है, एक रात यहाँ रुक जाते हैं। अल्लाह के नबी वहाँ रुक गए। उम्मे माबद ने देखा मेहमान आए, इत्तेफाक ऐसा, उम्मे माबद कहती है मेरी ज़िंदगी में पहली रात ऐसी आई थी जब मेरे घर में दूध का एक कतरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो बकरियां थी वो उनके शौहर चराने के लिए ले गए थे, नहीं लाए, 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद आती थी। आज ऐसा था कि एक बूढ़ी बकरी जो हड्डियां निकाली हुई थी और पेट अंदर जा चुका था, थन सूख चुके थे, वो चौखट के पास बंधी हुई थी। उम्मे माबद ने इस्तकबाल तो किया, आ जाओ क़याम करो, लेकिन खाने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे माबद अगर तुम इजाज़त दे दो तो ये घर के बाहर बंधी हुई बकरी से मैं थोड़ा सा दूध दोह लूं, दूध निकाल लूं। उम्मे माबद ने कहा, अगर ये दूध देने के लायक होती तो मेरे घर में क्यों रहती, दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए जा चुकी होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमें इजाज़त दे दो, बकरियों का दूध निकालना हमारा काम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसने कहा, अगर कतरा 2 कतरा मिल जाए तो निकाल लो, अगर कतरा 2 कतरे मिल जाए तो दोह लो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बकरी की पुश्त पर अपना बायां हाथ रखा, सीधा हाथ उसकी थन पर रखा। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मेरी आंखों में अचानक ये मौजज़ा दिखा कि बकरी सेहत और तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, उसके थन दूध से भर गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध दोहते रहे, निकालते रहे, प्याले भरते रहे। उम्मे माबद के घर में जितने प्याले थे सब दूध से भर गए। और उस दिन उम्मे माबद कहती है, मेरी सारी बकरियां मिलकर जो दूध नहीं देती थी, मेरी कमजोर बूढ़ी बकरी ने उतना दूध एक रात में दिया था। वो दूध खुद भी पिया, सारों को पिलाया। बल्कि उम्मे माबद कहती हैं, मैंने अपने मोहल्ले के सारे लोगों को दूध भेजा, फिर भी मेरे घर में बचा रहा। ये रात का क़याम था मेरे आका का। दूसरी सुबह हुई, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने आगे के सफर पर रवाना हो गए। लेकिन उम्मे माबद का दीवानापन अब यहाँ उरूज पर आया, अब ये वरेफ्ता हो चुकी थी। एक रात का क़याम था मेरे आका का। शौहर आए, शौहर उम्मे माबद के आए, कहा, है उम्मे माबद घर में भीनी भीनी खुशबू कहां से आ रही है, ये हल्की हल्की रोशनी कहां से आ रही है, घर में कुछ तो बदला बदला सा दिख रहा है। उम्मे माबद ने कहा, क्यों ना बदला बदला दिखे, कल रात एक अजीब सा मेहमान हमारे घर आया था, बहुत अजीम मेहमान था। अब जो मुझे अर्ज करना है वो उम्मे माबद के अल्फाज हैं। पूछा, कौन आया था? इत्तेफाक की बात है, उम्मे माबद ने हुजूर का नाम ही नहीं पूछा था। कौन है आप, ये पूछा ही नहीं था। वो सबसे पूछती थी लेकिन हुजूर से पूछा ही नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त बड़ी शर्मिंदा थी कि घर में कुछ नहीं है। उसने थोड़ी देर सोचा और अपने से ही नाम खुद बना लिया। अपने शौहर से कहा, कल रात जो आया था उसका नाम मुबारक था, कल जो आया था उसका नाम मुबारक था। अरबी में कहते हैं बरकत देने वाले को मुबारक। अपने से नाम रख लिया। कहा, अच्छा मुबारक आया था। शौहर ने कहा, मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने कहा, बस ना पूछो कैसा था, दूर से देखो तो ऐसा लगता है करीब है, करीब से देखो तो ऐसा लगता है कि हुस्न का सारा निजाम इसी चेहरे में जमा है। और जब वो बात करे तो उनके जुबान से मुश्क अंबर की खुशबू आए, जब वो मुस्कुराए तो दांतों से ऐसी रोशनी के घर में उजाला हो जाए, जब वो पानी पिए तो ऐसा लगे कि पानी उतरता हुआ गले से नजर आए, और अपने हाथ किसी से मिलाए तो ऐसे लगे जैसे रेशम का कपड़ा किसी में रखा गया हो। उनके हर अज़ू को, उनके जिस्म को, उनके जमाल को वो बयान करती रही। मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे अजीजों, उम्मे माबद की हदीस पढ़ो, आंखें भीग जाती हैं। मेरे नबी का जमाल वो बयान करती रही। अब अबू माबद जो शौहर है वो कहते हैं, बस कर उम्मे माबद, इतनी तारीफ तो आज तक मैंने पूरे अरब में किसी की नहीं सुनी। शेर व शायरी करने वाले भी इतनी तारीफ नहीं करते जितनी तारीफ तू कर रही है। अब उम्मे माबद से कहा, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि उस मुबारक से एक बार जरूर मिलूंगा, उस मुबारक से एक बार जरूर मिलूंगा। कहा, उस मुबारक का ना मैंने पता पूछा ना एड्रेस पूछा, वो कहां से आया था कहां गया ये भी मुझे नहीं मालूम। ये 2 लोग ऐसे हैं मेरे अजीजों,
یہ ام معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں، حسن یوسف الگ ہے، حسن مصطفیٰ الگ ہے، میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں۔ اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے بار الہ جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے، کسی بھی طرح پہنچا دے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی، بکریاں بہک گئی، بھٹک گئی، ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر، چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی ام معبد کو، یہ بکریاں دوڑاتی دوڑاتی مدینے تک لے آئی، شہر قریب آ گیا۔ اب ام معبد رونے لگی کہ اگر شہر میں گھس گئی، میری بکریاں داخل ہو گئیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، میں کہاں سے پکڑ پاؤں گی، کس بکری کو ڈھونڈ پاؤں گی، کھلے میدان میں جمع تو کر سکتی ہوں، اب گلیوں میں بکریاں گئی تو کہاں سے ڈھونڈوں گی، رونے لگی۔ لیکن مدینہ آ گیا اور بکریاں شہر میں داخل ہو گئیں، سب ادھر ایک ادھر ایک گلیوں میں۔ اب ام معبد کا رونا ہچکیاں بند گئی، اب رونے لگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کا دیدار اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل روتا ہے، جب کسی کا دل رونے لگتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم غریبوں میں ڈھونڈو۔ عزیزان گرامی، ام معبد رونے لگی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا اور پہچان لیا، یہ ہماری مہمانی کرنے والی وہی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آنے کے وقت بیچ راستے میں تھی۔ دیکھا، آپ نے پہچان لیا، پوچھا ام معبد یہاں کیسے؟ وہ بھی چونک گئی، ارے تو وہی مبارک کے ساتھ آنے والا ساتھی تھا، تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہیں رہتا ہوں۔ ام معبد نے کہا وہ مبارک کہاں ہے، وہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک، کون سے مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا، ایک رات میرے گھر قیام کیا، ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا۔ صدیق اکبر مسکرائے، کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا، اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے، وہ محمد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ام معبد کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کیا۔ کہا اے اللہ اب میری ساری بکریاں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا، اس چہرے پاک کو دیکھنا میرا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے حساب اس خاتون کو عطا کیا۔ جانتے ہو وہی بوڑھی بکری، وہی ہڈیاں نکالی ہوئی بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی، موت کا انتظار کر رہی تھی، پورے زمانے مصطفیٰ میں پورے محلے کو دودھ دیتی تھی، زمانے ابوبکر صدیق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عمر فاروق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عثمان ابن عفان میں جا کر کے اس بکری کا انتقال ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ زندگی پھر اسی حسن کی یاد میں گزار دے۔